ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے جمہوریت، سیاست اور سیاستدان۔ یہ کھیل ہی گندا اور اس کے کھلاڑی گندے ترین ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کہانی لمبی نہیں چلے گی اور مستقبل میں انسان سیاست اور سیاستدان سے نجات حاصل کر لے گا۔ آج یہ بات ناقابل یقین دکھائی دیتی ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ بہرحال، ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ منظر عام پہ آ گئی ہے۔ سپر پاور کا صدر، نام نہاد جمہوریت کا سمبل، جارجیا اسٹیٹ میں اپنے حریف جو بائیڈن کی فتح کو ہار میں بدلنے کے لیے ریاست کے سیکرٹری پہ دباؤ ڈالتا رہا اور اس کار خیر کے لیے اس کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ہے اصل حقیقت جمہوریت کی روشن ترین علامت کی، جو غلاظت کا بدترین نمونہ ہے۔ اگر دماغ میں خلل نہ ہو اور دوسروں کے اگلے ہوئے فکری نوالے چبانے کی عادت نہ ہو تو دین کامل کی ہدایت سے سرے منہ انحراف کی جرت ہی ممکن نہیں کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہے۔ یہ حکمت کی انتہا ہے، جس پر غور کریں تو 14 نہیں 14,000 طبق روشن ہو جائیں گے۔ جمہوریت، ملوکیت اور خلافت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ یہاں تو پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی تجارت کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں جھوٹے سچے وعدے، وہ چاہے ویسٹ ہو یا ہمارے یہاں تو خیر ویسے ہی بدصورتی کی انتہا ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، بدماشی کی جاتی ہے، خواب فروشی کی جاتی ہے، جبکہ دین کامل کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہے۔ اس پہ غور کریں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں کالم سے تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ خیر، ہمارے ہاں کچ پکے نیم خندہ، یہ دیسی میمے اور کالے پیلے صاحب جانے بوجھے بغیر کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سافٹ ٹارگٹ اور مظلوم، یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ صورتحال کیا ہے؟ سیاست دنیا کا وہ واحد پیشہ ہے جو 100 کا 100% عام آدمی کی رائے کا محتاج ہوتا ہے، کہ یہی رائے یعنی ووٹ اس کا اکلوتا کلیم ٹو گلوری ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے ہر باقی پیشے میں سرخروئی، کامیابی، بلندی، عزت کے لیے کسی کی رائے یا ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا کوئی ہوش مند آدمی تصور بھی کر سکتا ہے کہ کسی للو پنجو گامے ماجے کو ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پہ ملک کا عظیم سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، جرنیل، جج، مفکر، بیوروکریٹ، مصور، موسیقار، شاعر، ادیب یا کچھ اور ڈکلیئر کر دیں کیونکہ جی مجھے ووٹ بہت مل گئے ہیں؟ اچھا، وہ بھائی ووٹ کی بنیاد پہ تو کوئی باورچی یا ڈرائیور بھی منتخب، جیسے کہ منتخب، وہ منتخب تو باورچی نہیں ہو سکتا ووٹ کی بنیاد پہ۔ تو کسی بھی ملک یا معاشرے کی لگامیں کسی ایسے بازیگر کو کیسے سونپی جا سکتی ہیں جس کے پلے سوائے ووٹوں کے اور کوئی شے ہی موجود نہ ہو؟ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خلافت، ملوکیت اور مغربی جمہوریت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ وہاں جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے، اچھی مہم چلاتا ہے، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ ملک کا سربراہ ہو جاتا ہے۔ ہماری فلسفی کیا ہے دین کامل کی؟ کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس عہدے کے لیے سب سے مکروہ اور نااہل آدمی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے فرق ہم بھول گئے تو تاریخ ہمیں بھول گئی۔ بہرحال آگے چلیں۔ اچھا، میرا اصل موضوع تھوڑا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ سیاستدان کو گالی صرف اس لیے پڑتی ہے کہ اس کا تو وجود ہی ووٹ کا محتاج اور مرہون منت ہوتا ہے۔
اسی لیے اسی پر عوام کے کلیم یا کلیمز کی نوعیت 100% مختلف ہوتی ہے. میں ڈاکٹر بنا اپنے زور پہ, انجینئر بنا اپنے زور پہ, میں بیوروکریٹ بنا اپنے زور پہ, میں جج جرنیل یا جو کچھ بھی, آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اگر میں ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اعظم بنتا ہوں تو بھائی میں تو آپ کا محتاج ہوں. مجھے تو اگر میں آپ کو دھوکہ دوں, میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کروں, میں آپ کو لوٹوں, تو مجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دو. بیوروکریٹ اگر کرتا ہے یا کوئی اور اگر بدماشی کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, تو بری بات ہے, اس پہ احتجاج کرنا چاہیے, اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے, اس کی مزاحمت کرنی چاہیے, لیکن اس پہ اس طرح کا کلیم نہیں بنتا جس طرح کا کلیم میرا ایک ایسے پالیٹیشین پہ بنتا ہے جو میرے ووٹ کی اسٹرینتھ پہ وزیر بن رہا ہے اور میرے ملک کی بوٹیاں نوچ رہا ہے. سو اس لیے اس کو گالی دینا بنتا ہے. ڈاکٹر اگر اپنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو بہت ہی اچھا, پھر ایک اور لاجک دیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی سزا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے تو منہ کرتا ہے تو پھر اس کو اگلی باری ووٹ نہیں ملے گا جی, تو پھر وہ فارغ ہو جائے گا. کہاں ہوتا ہے اس طرح؟ کتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی, 10 سال سے زیادہ وہ سندھ کو چمٹے ہوئے ہیں, سندھ پاکستان سے باہر ہے. اور نواز شریف جیسا آدمی 3 بار وزیر اعظم ہو سکتا ہے, اب بھی اس کو کھلا چھوڑ دو, وہ اور 10 بار وزیر اعظم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ دولت کے ذریعے سیاست, سیاست کے ذریعے حکومت, حکومت کے ذریعے دولت, اور یہ ایک شیطانی چکر ہے. یہ اپنے اتنے بینیفیشریز کریٹ کر لیتے ہیں جو کہتے بھی ہیں کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نا. وہ کھاتے ہیں تو تمہیں بھی کھلاتے ہیں ساتھ, وہ تم کھا جاتے ہو بیچ میں سے. صرف اتنا اس کو کر دیتے ہو کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ جو کھاتے ہیں اس میں تمہیں بھی ہڈیاں بوٹیاں ڈالتے ہیں, تمہیں بھی چھچڑے ملتے. ادروائز وہ گھر میں تو آپ کا ملازم 100 روپے کی ہیرا پھیری کرے, آپ کی جانت آپ کر دیتے ہو, آپ کے ملک کے اربوں ڈالر لوٹ کے لے جائیں, تو ادھر کہتے کھاتے بھی ہیں. تو یہ نہیں ہے. سو یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. جن کی جڑیں ایک بار بن جاتی ہیں, جو اپنا ایک کلاؤڈ, اپنا ایک قبیلہ, اپنا ایک گینگ, لاکھوں لوگوں پہ مشتمل, ان کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. کیا کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز؟ ایل ڈی اے کی کینٹین ہے, 4 ورکروں کو دے دو, وہ 4 کروڑ ہوتی ہیں. سائیکل اسٹینڈ کے میں بہت گھٹیا معمولی باتوں کی مثالیں دے رہا ہوں. ان کو گاڑیوں کے سٹینڈ کے ٹھیکے دے دو, ان کو موٹر سائیکل, سائیکل کے سٹینڈ کے ٹھیکے دے دو, ان کو مختلف سرکاری کینٹین, اس کو آکشن, وہ جو سامان سمون ہوتا ہے, یہ ہاسپٹلس کا ویسٹ وغیرہ, وہ اٹھوا دو, وہ چاہے لوگوں میں موت تقسیم کرتا پھرے. سو یہ عملاً جو بندہ 2-3 بار لگاتار اقتدار میں رہ جاتا ہے, ویسٹ پاگل نہیں ہے, وہاں 2 دفعہ صدر بنایا, کہتے چلو چھٹی کر. وہ پتہ ہے یہ اتنا گھس جائے گا رگوں میں کہ پورا ملک اس کے پاس یرغمال پڑ جائے گا. یہ اپنے جو بینیفیشریز ہیں اتنے کریٹ کر لے گا, یہ رگوں ریشوں میں ملک کی اتر جائے گا. تو اس لیے بھگاؤ 2 باریاں. تو یہ آگے جب چمٹ جاتے ہیں تو یہ ملک عملاً بار بار اقتدار میں آنے والے آدمی کے پاس یرغمال پڑا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کی رائے کو, لوگوں کے ووٹ کو کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جو موم کی ناک ہے نا محاورے میں, جدھر چاہو موڑ دو, وہ ہو جائے گا. ادروائز ایک بلو ایوریج آدمی جو امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی ان سے, وہ کون سی توپ ہے؟ ملک کو مقروض کر دیا, قرضوں کی اس میں غرق کر دیا اپنے دلدل میں. تو جو تماشا اس وقت بھی اس جمہوریت, سیاست اور سیاستدانوں نے اس ملک میں شروع کر رکھا ہے, اس کے بعد تو ان تینوں لفظوں سے اپکائی جانے لگتی ہے. جسے نہیں آ رہی اسے بھی داد دینے کو دل کرتا ہے. سنی ملک گوال منڈی سے. اب سنی ملک صاحب, گوال منڈی اور سنی ملک ہے بڑا دلچسپ کمبینیشن. آپ نے شاید اپنا اصلی نام نہیں لکھا, نک نیم ہو سکتا ہے, سنی نام تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال ہم آپ کو اسی نام سے یاد کریں گے, مخاطب کریں گے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے.
سوال ہے جی سنی صاحب کا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو پروان چڑھنے میں بہت مدد دی. آج عمران خان اقتدار میں ہے اور 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے عمران حکومت صحیح رستے پہ چل رہی ہے؟ عوام کو کپتان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ سنی صاحب ابھی اٹس لٹل ٹو ارلی. میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور اگر آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہو کہ میں پچھلے چند مہینوں سے میں ایک بات مسلسل کر رہا ہوں، اور وہ میں کوئی اپنی طرف سے من گھڑت بات نہیں ہے، میں زندگی میں حقائق کا قائل ہوں. میں تو سال بمشکل پورا ہوا تھا جب میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی. میری لائلٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. میری وفاداری یا محبت قطعاً کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. میں شخصیت پرستی کو بت پرستی سے بدتر سمجھتا ہوں، اسے شرک سمجھتا ہوں. میری اگر کوئی لائلٹی ہے ماڑی موٹی، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. بس میں اپنے رب کو جواب دوں اس کی وجہ کہ میں کو پرہیزگار آدمی تو ایسا چھوں نہیں. تو میرے لیے میرا اعمال نامہ اتنا ہی ہوگا کہ پروردگار، میرا پروفیشن ایسا تھا، میں نے جان بوجھ کے کبھی ڈنڈی نہیں ماری. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اب رہ گیا آپ کا سوال کہ عمران کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. تو پوری طاقت سے ساتھ دینا چاہیے. اب پوچھیں لاجک، یہ اب تک کیا صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے مجھے نہیں پتا. انڈیکیٹرز جو ہیں میکرو، یہ اقتصادیات کی بات ہوتی ہے، حالانکہ میں جنرلی میں نہیں سمجھتا کسی قوم کی فتح اور شکست، عزت اور ذلت، عروج اور زوال کا تعلق اقتصادیات سے نہیں ہوتا، وہ اخلاقیات سے ہوتا ہے. ہمارے حضور کی سیرت النبی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہانی کیا ہے. حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے رب کے پاس گئے، تو 40 سال کی عمر میں ان کو یہ ذمہ داری رب العالمین نے دی، اور 63 سال حضور چلے گئے، اور باقاعدہ سلسلہ انہوں نے کوئی وہ تقریباً 2-1 سال کے بعد شروع کیا. یعنی 21 سال ٹوٹل جنگ تو کیا کیا. اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مکہ مدینہ کے پہاڑوں سے کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، انسان سازی کی تھی. پتھروں کو چھوا اور ان کو ہیروں میں تبدیل کر دیا. یہ کام ہوتا ہے نیشن بلڈنگ، اس کو کہتے ہیں. انسان بناؤ، باقی سب کچھ وہ خود ہی بنا لیں گے. اچھا، ابھی یہ صحیح اور غلط کا، لیکن کیوں ساتھ دینا چاہیے، اس کا سادہ سا جواب ہے. ہم نے بڑے وقت 2 خاندانوں پہ ضائع، بہت وقت برباد کیا. پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا مکان، اور روٹی کی رے نصیب نہیں ہوئی، کپڑے کا کاف نصیب نہیں ہوا، مکان کا میم نصیب نہیں ہوا. پھر یہ دوسرا خاندان چپک گیا پاکستان کو، چمٹ گیا. جن جفا، انہوں نے اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں خدا کی پناہ جتنا پیسہ انہوں نے بنایا، اس کی بھی میں مثال پھر بار بار میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کے والد کے یہ 7 بھائی تھے. جب ان میں بٹوارا ہوا، سب کے پاس پلس مائنس 19-20 کے فرق سے ایک جیسی جائیداد تھی. انہوں نے بھی ترقی کی، انہوں نے بھی کی، لیکن ان کا اور ان کی ترقی کا آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ انہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کاروبار دنیا کا سب سے بڑا کیا. وہ کیا تھا؟ سیاست. وہ سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑی صنعت. اسی لیے یہ پورے اپنے کزنز کو چھوڑ چھاڑ کے ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا آگے نکل گئے. سادہ ثبوت ہے. لیکن اگر دل میں چور ہو، کھوٹ ہو، بدنیت ہو، آدمی اس کا دماغ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، اسے ملک سے محبت نہ ہو، اپنے بچوں کے مستقبل سے دلچسپی نہ ہو، تو وہ پھر ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا. ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں اتمام حجت. عمران کو اقتدار میں لے کے آئیں تو پہلا 5 سال جب مکمل ہوگا، تب یہ سوال جواب ثانی ملک صاحب ہم آپس میں کریں گے کہ ہاں اس قابل ہیں یہ لوگ کہ ان کو دوسرا موقع دیا جائے. ورنہ دیکھو نا کتنے مواقع، کتنے سال، کتنی باریاں ان لوگوں نے، یہ وہ جو پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے ان کو دی. تو تقاضا تو یہی بنتا ہے
کہ آپ پی ٹی آئی کو اینڈ آف دا 5th ایئر اس وقت یہ ڈبیٹ انشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت زندگی دی تو پوری طاقت سے اس وقت بات کریں گے کہ ان کو اگلی بار آزمانا چاہیے یا دھتکار دینا چاہیے. ختم. ابھی میرا خیال ہے یہ تھوڑا ارلی ہے, خاص طور پہ ابھی عمران نے کہا بھی ہے کہ یہ سال یہ جو نیا شروع ہوا ہے اللہ آپ سب کو مبارک کرے, تو یہ واضح طور پہ ترقی کی طرف ملک جاتا ہوا دکھائی دے گا. تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ.